بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان عزیز، کیسے ہیں؟ آج میرے پاس ایک بہت اچھی سی کہانی ہے، میں آپ کو سناؤں گی۔ دو فقیر ہوتے ہیں جو ایک بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھتے ہیں۔ ایک جو فقیر ہوتا ہے وہ بہت چاپلوس اور بہت باتونی، اور ایک ہوتا ہے بہت خاموش اور کوئی وہ نہیں کرتا، چاپلوسی نہیں کرتا۔ اب جب بھی بادشاہ اور بادشاہ کے وزیر جاتے آتے ہیں، دروازے سے باہر آتے ہیں، تو وہ جو خوش آمد کرنے والا جو فقیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بادشاہ کی اور وزیروں کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اس کو بہت پیسے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، یعنی اس کو بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو ساکت والا، خاموش والا فقیر ہوتا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، کسی بادشاہ یا وزیر کی تعریف نہیں کرتا، خوش آمد نہیں کرتا۔ پھر وہ اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہوتا، کوئی سکے بھی اکٹھے نہیں ہوتے اس کو۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بولنے والا خوش آمدی فقیر ہوتا ہے وہ ساکت والے فقیر کو، جو چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم کیوں تعریفیں نہیں کرتے بادشاہ کی اور وزیروں کی؟ تم تعریفیں کرو گے تو تمہیں پیسہ دیں گے وہ لوگ۔ تو اس بات کے جواب میں وہ جو فقیر ہوتا ہے، جو خاموش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب اچھے کام اللہ بناتا ہے۔ یہ سلطان محمود یعنی بادشاہ، یہ گدھا کون ہے؟ یعنی میں اس کے اوپر رلائی نہیں کرتا، اللہ پہ رلائی کرتا ہوں۔ اب ہوتے ہوتے بادشاہ کے بھی ذہن میں ایک دن بات آئی۔ بادشاہ نے اپنے اطرافیان سے پوچھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فقیر کا ماجرا کیا ہے، کہ یہ فقیر بالکل خاموش رہتا ہے، کبھی تعریف نہیں کرتا، کبھی پیسے نہیں مانگتا۔ تو لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ بھئی بادشاہ سلامت، وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ سارے کام تو اچھے کام تو اللہ سنوارتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ سلطان محمود گدھا کون ہے، اس لیے وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو اچھا سبق سکھاؤں گا اب، کہ یہ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دستور دیا اپنے محل کے لوگوں کو، کچن کو، باورچیوں کو دستور دیا کہ ایک بہت اچھی مرغ تیار کیا جائے، اس کو روسٹ کیا جائے، فرائی کیا جائے، تلا جائے، تل کے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ کے اندر ایک بہت اچھا الماس یعنی ہیرا، بہت قیمتی پتھر، اس کو مرغی کے پیٹ میں رکھ دیا جائے، اور وہ اس جو چاپلوس والا فقیر ہے اس کو تحفہ دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ کے وزیر کو ایک کو پتہ نہیں تھا اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے تحفہ تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ آرام سے اس کے لیے کھانا لے آیا، اس نے لا کے فقیر کو کھانا دے دیا۔ اس کو بے خبر تھا وہ۔ اب اس نے فقیر کو کھانا دیا، اس نے کھانا کھایا، اس کا پیٹ فل تھا۔ اب جب اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لا کے تحفہ بادشاہ کی طرف سے اس کو پیش کیا گیا، تو اس نے جیسے دیکھا کہ کھانا آیا ہے میرے لیے، مرغی، تلی ہوئی مرغی ہے، تو اس نے پکڑتے ہی اس نے کہا کہ بھئی میرا تو پیٹ بالکل فل ہے۔ تو اس نے برابر والے فقیر سے پوچھا کہ آج کتنے سکے ملے تمہیں؟ اس نے کہا آج مجھے 3 سکے اکٹھے ہوئے پورے دن میں۔ تو اس نے کہا 3 سکوں کے عوض میں یہ تمہیں تلی ہوئی مرغی دیتا ہوں، مجھ سے خرید لو۔ اس نے کہا نہیں بھی میں نہیں خریدوں گا۔ اس نے 2 پہ کہا، پھر 1 پہ کہا، لیکن بات آخر میں طے ہوئی کہ اس نے بغیر کسی سکہ دیے وہ مرغی اس کو دے دی۔ وہ فقیر جو چپ رہتا تھا، کچھ نہیں بولتا تھا، تعریفیں نہیں کرتا تھا، اس کو مرغی مل گئی۔ اس نے جیسے ہی مرغی کو کھولا اور ایک نوالا لیا، تو اس کو نیچے وہ جو تحفہ ملا تھا، اصل میں جو ہیرا تھا، قیمتی ہیرا تھا، پتھر تھا، وہ اس نے دیکھا، تو اس نے فوراً اس کے چاپلوس والے جو باتونی والا فقیر تھا اس سے کہا کہ السلام علیکم، آج شاید ہماری ملاقات آخری ہے اور آئندہ ہم نہیں ملیں گے، شاید نہ ملیں، کہہ کے وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اب دوسرا دن ہوا۔ دوسرا دن صبح جب بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ وہاں سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ یہ فقیر تو پھر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ آج کیوں مانگ رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں نہیں مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا جی حضور، میرے بیوی بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے، اس لیے میں مانگتا ہوں، بیٹھ کے بھیک مانگتا ہوں۔ اس نے کہا مگر تمہیں ہم نے کل تحفہ نہیں بھیجا، وہ تحفہ نہیں تمہیں ملا؟ اس نے کہا جی بالکل ملا، تحفہ ملا، تو وہ میں نے، کیونکہ کھانا آپ کا وزیر نے مجھے پہلے کھلا دیا تھا، اس لیے میں کھانا وہ اسی فقیر کو دے دیا جو آج نہیں آیا۔ اس نے بولا اس کہاں ہے؟ کہ اس نے کہا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، کل وہ کہہ رہا تھا آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو کہانی الٹی ہو گئی ہے۔
बादशाह ने कहा कि अच्छा उस फ़कीर को वापस बुलाया जाए और ना उसको कोड़े लगाए जाए। अब उस फ़कीर को वापस बुलाया गया, सामने लाया गया। अब बादशाह बहुत शर्मिंदा था। जब वो फ़कीर वापस आया तो बादशाह ने उससे पूछा कि भाई अब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे। उसने कहा कि मैंने क्या कसूर क्या किया है? उसने कहा बस तुम एक बार ये कह दो कि सारे काम अच्छे अल्लाह संवारता है, सुल्तान महमूद गदा कौन है? तो उसने ये कहा तो बादशाह ने भी कहा कि बिल्कुल सारे काम अच्छे अल्लाह संवारता है, मैं गदा कौन होता हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी कहानी है, इसमें बहुत अच्छा सबक है। सबक ये है कि वाकई हमें हर काम के लिए अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। अल्लाह ही सारे अच्छे काम संवारता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द किसी को इस दर्जे पर पहुंचा दें कि उसकी तारीफ़ें करें और सोचें कि वो हमें खिलाएगा। बहुत अच्छा सबक है। वस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।